شادیاں بھی آسان تھیں، پروگرام اور گھر کا نظام بھی آسان تھا۔ جب چلا بوفے سسٹم، جب چلا پر ہیڈ اور دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، تو پھر قرضوں کے بوجھ میں اللہ نے ہمیں ڈال دیا۔ شادی کرنے کے لیے ساری زندگی کمایا، پھر شادی کا قرض اتارنے کے لیے ساری زندگی کمایا، نتیجہ 0/0 نکلا۔ اولاد کی خوشیوں کے دن آئے، باہر کا ویزا لگ گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے جب ہم مقام بدر پہ گئے تو عشاء کی نماز ہمیں وہیں ہو گئی، تو نماز احرام کی حالت میں تھے، مدینہ شریف سے آ رہے تھے عمرے کے لیے۔ یہ غالباً پچھلے ہفتے کی بات ہے، تو جیسے نماز کے لیے مسجد کے قریب آئے تو کچھ ڈیرے غازی خان کے کوٹ چھٹے کے ساتھی مل گئے، جانتے تھے، میں انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن انہوں نے بہت بڑا بدر میں دسترخوان ہمارے لیے لگایا۔ میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا یار کوئی عقل کی بات، وہ کہنے کہ میرے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا کوئی عقل کی بات ہے، شادی کے لیے گھر گیا، نطفہ کوکھ میں چھوڑ کے آ گیا، بچے جوان، کوئی در پر، کوئی ٹھوکریں، کوئی عزت کو کہیں یہاں پڑا ہے۔ میں نے ایک مولانا صدیق صاحب، میں نے ایک بات کا تجربہ حاصل کیا کہ تمہارے چاہنے والے جتنے بھی کسی ملک میں کہیں کاروبار یا رزق کے لیے جائیں تو یہاں بیٹھ کے ان سے ڈیمانڈ نہ کیا کرو۔ جو انسان گھر کے اندر چائے کی پیالی کچن میں نہیں رکھتا، ہم نے وہاں ان کو لوگوں کی جوتیاں اٹھاتے دیکھا، صرف سعودیہ میں نہیں اور ملکوں میں کے اندر۔ آپ یہاں سے فرمائش ہے یار کیا حال ہے، میرے لیے اچھی سی چیز لے کے آنا، جو تحفہ تجھے پسند ہو لے کے آنا۔ وہ ریالوں میں، پونڈوں میں، ڈالروں میں بات ہوتی ہے۔ یہاں کے 70 روپے، وہاں کا 1 روپیہ مج نکل جاتا ہے لوگوں کا کمائی کرتے کرتے، اور یہاں بیٹھ کر مزے لینے والوں کو رتی برابر خیال نہیں آتا کہ میرا باپ 30 سال سے، میرا بھائی 25 سال سے باہر ہے، کہاں رہ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، لوگوں کے سامان پتہ نہیں کن جتن سے، کن پاپڑ بیل بیل کے وہ ہمارے لیے جب 1 سال کے بعد آتا ہے تو سب کی نظر اس کے چہرے پہ نہیں ہوتی، بکسوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اور یہی حال ہمارا ہے۔ جس بیوی کو لو میرج کر کے تم اور یہ بڑی تم غلطی پر ہو میرے پیارو، موبائل بری شے نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے ذریعے مجھے دنیا کے 71 ملکوں کے اندر، اس وقت مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی جب ایک جگہ مجھے ایک ایوارڈ ملا اور اعلان کیا کہ آپ کو دنیا کے 71 ممالک کے اندر سنا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال میں نے ان دنوں الحمدللہ حرم میں دیکھی، اتنی دنیا، میرے خیال سے 2 دن ہمیں پیسے لے کے بازار سے کھانا لینا پڑا 11 بندوں کو، جدہ ایئرپورٹ تک البے پتہ نہیں کیا کیا لوگ لے کے آئے، کھجوریں، پیسے، ریال۔ میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا بھائی حسن معاویہ احرام کی حالت میں، میں جا رہا تھا جورانہ، ایک عورت قد لمبا، اب وہ آ کے ایسے کھڑی ہوئی جیسے مجھے لگا کہ کوئی مانگنے والی ہے۔ 10:30 بجے کا ٹائم تھا، یہ پچھلے بدھ کی بات ہے، ہاں آخری عمر ہمارا جب مدینہ شریف سے آئے، تو میں سمجھا مانگنے والی۔ وہ میری گھر والی سے کہنے لگی یہ عبد الحنان صدیقی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ ایسے اچھلی جیسے بچہ اچھلتا ہے۔ میں نے کہا کیا پوچھا، کیا آپ کا نام پوچھ رہی ہے؟ وہ جلدی سے گئی، مولوی صاحب مجھے نہیں پتہ لگا، اس نے اتنے بڑے پونڈوں کا پیکٹ نکالا اور یوں میری گاڑی کیوں اس طرح میں گاڑی کے اندر میں بیٹھ گیا، اس طرح دنیا مجھے دیکھے، میں نے کہا زندگی میں کبھی پونڈ دیکھے،
تو میں بھی کہوں یہ کیا چیز پھینک رہی میرے اوپر. تو جس کے ہاتھ میں جو ہے اس نے قابو کیا میرے سمیت. اوپر سے تو میں کہتا رہا نا 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 کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, لیکن اندر لکھنؤ کے حضرات میرے پاس آئے, ابھی میرے شاید پاس ہی ہوں, 500 روپیہ 100 روپیہ میرے ہاتھ چومے, پیسے رکھے ہیں. میں نے کہا شکر ہے یہ پاکستان والا معاملہ یہاں بھی ہے. یقین جانے کوئی ڈالر کوئی پاؤنڈ. مدینہ شریف کے اندر میرا پاسپورٹ لے لیا, ہجوم تھا. میں نے ڈاکٹر شاہد علی اویس صاحب بیٹھے ہوئے تھے, غائب حضرات, انیس جلندری صاحب, یہ گزر گئے. اب لوگ میرے پاس آ رہے تھے, ہم آپ دور سے دیکھتے تھے بھاگتے, دور سے دیکھتے بھاگتے. پھر میں نے دعا ایک جگہ کرائی, باب السلام میں, قباء میں, باب رحمت پہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ پہ حاضری دے کے آئے. پھر ڈاکٹر شاہد صاحب ناز سن رہے تھے, میں ہی بیٹھ گیا. ہجوم اکٹھا ہو گیا, سیاہی والے آ گئے. میں نے جلدی سے کارڈ نکالے, حج پاسپورٹ. اب میں نے کیا کہتا, میں نے بھی میں کہا میں فکر نہیں, جن کے پاس آئے ہیں مہمان ان کے ہیں, میں کیا ضرورت ان کے ہوتے ہوئے کسی کی پریشانی. میں نے ان کے پاس اس نے وہی دیکھا, اس نے فوراً موبائل پہ ٹک کیا, اور نے کہا شیخ کبیر پاکستان عبد الحنان صدیقی. میں نے کہا جی. اس نے کہا 2 کام نہیں کرنے, ایک ہجوم اکٹھا نہیں کرنا, ایک چم یہاں کرنی, یہ باہر جا کے کرنا اپنے ملک کے اندر. میں نے کہا پھر مجھے پیر محمد شاہ مسکین پوری فرمایا بس پگڑی اتارو, چہرہ لپیٹ کے حرم میں جایا کرو, سختی بہت ہے. تو پھر میں 2 دن حرم میں گئے نہیں, باہر سے نماز پڑھتا رہا. تو یہ میں ایک کیفیت آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں. آپ یقین کریں آج کا دن میری مصروفیت کا, میں نے 10:30 بجے تقریباً وضو کیا, ابھی پھر میں دوبارہ مجھے وضو کی حاجت ہوئی. اتنی اگر اپنی حیثیت اور اوقات کو دیکھوں تو شاید آپ میرے پاس بیٹھنا گوارا نہ کریں, لیکن اللہ کی شان کو دیکھوں تو بڑے بڑے جوتیوں میں بیٹھنے کے خواہش مند ہیں. یہ ساری اللہ کے دین کی برکت ہے. یار پیسہ ہی کمانا ہے نا, انسان کس لیے کماتا ہے؟ روٹی کپڑا مکان اللہ نے وہ دے دیا. نہ میری کوئی دکان, نہ مولوی صاحب کے کاروبار, یہ ایک مصلی اور محراب اور ممبر ہے. دین کی برکت, اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ, اللہ وہ کھلائیں گے جو بادشاہوں کے دسترخوان پہ لوں. یہ بات اتنی جلدی سمجھ نہیں آئے گی, دیر سے آئے گی. اتنا کما رہے ہو, برکت ہے, اور رونا پڑا ہوا ہے. عورتیں تک کمائی کر رہی ہیں, بچیاں تک گھر کے اندر سلائی کر رہی ہیں, برکت کیوں نہیں آ رہی؟ ہفتے میں 1 دن گھر میں خوشگوار موڈ گزرتا ہے, 6 دن گزرتے ہیں. کبھی وہ کہتے اس نے شروع کی, وہ کہتے اس نے شروع کی. رات کو نیند آتی بستر پہ, اولاد کی طرف دیکھ کر ہنسنے کو دل کرتا ہے کہ رونے کو. بیٹیوں کی حالت اور بیوی کی حالت, اس کی زبان درازی کو دیکھ کر مرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں؟ گھر میرا, حکومت غیر کر جائے. جب اللہ کے دین سے دور ہوں گے, نبی کے طریقوں کا مذاق اڑنے لگے گا, اور ضرورت کی چیزیں خواہشات کے درجے میں آ جائیں گی, تو اللہ جل شانہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے گا. وہ مصیبتیں بھی دروازے پر آئیں گی جن مصیبتوں اور پریشانیوں کے بارے میں کبھی وہم و گمان نہیں ہوگا. اور ان ساری پریشانیوں سے نکلنے کا ایک حل ہے. وہ حل کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں. اس کے علاوہ دھکے کھاؤ, جہاں مرضی چلے جاؤ, کامیابی ملے گی حضور کی اتباع میں ملے گی. کامیابی دنیا کی خیر ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمر اپنے دور کا وہ انسان تھا جس کے قبضے میں سیدہ زنیرہ تھی, لیکن اس عمر کو اس وقت جہالت ان کی پہچان تھی. اور جب عمر بنا, اللہ اکبر, مسجد نبوی کے 2 راستے تھے. ایک صحابی کے گھر کے, شام کا وقت تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ
اپنے سارے معاملات اور مصروفیات سے فارغ ہو کے بیٹھے تھے، اب گھر کی طرف چلنے کا ارادہ تھا، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا عمر مجھے آپ سے یہ کام ہے۔ اب ایک بندہ جب سارا دن اتنے کام کاج میں تھک جاتا ہے وہ کہتا ہے یار تجھے بھی ابھی یاد آیا، ٹکنے تو دے، مجھے سانس تو لینے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کام سے فارغ ہوئے تو ایک شخص انہوں نے کہا عمر میرا یہ مسئلہ ہے، آپ کے ہاتھ میں تھا درہ، آپ نے اٹھایا، انہوں نے کہا تجھے اب ٹائم ملا، پہلے کہاں تھا؟ تجھے نہیں پتا سارے دن سے عمر تمہاری خدمت کے لیے بیٹھا ہے، کوئی دیکھتا منہ اٹھا کے چلا آتا ہے۔ حضرت عمر کی للکار، شیطان بھاگے۔ حضور نے فرمایا عمر شیطان آیا اور کہہ رہا ہے کہ جب نبی کے عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو موج مستی تھی، ہر جگہ بھاگ دوڑ جمپ لگاتا پھرتا تھا، جس دن سے عمر نے کلمہ پڑھا پہلے میں گلی کے کونے پہ جھانکتا ہوں، اگر عمر نظر آتا ہے تو میں رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ حضرت عمر کا غصہ، آنکھ کی گھوری، پورا کفر ڈرتا ہے اور آج بھی ڈرتا ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ عمر ہے نہیں، عمر کے غلام ہیں، الحمدللہ آج بھی دنیا کا کفر لرزتا ہے۔ اللہ نے عمر کے نام میں رو بھی ایسا رکھ دیا، معاویہ کے نام میں رو بھی ایسا رکھ دیا، صدیق میں جلال ایسا رکھ دیا، عثمان کی وفاداریوں میں کمال ایسا رکھ دیا کہ آج بھی کفر ان کے ناموں سے کانپتا ہے۔ کو الحمدللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تجھے اب موقع ملا، چل بھاگ جا۔ سائل اپنے گھر کی طرف جانے لگا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا اے عمر یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ ایک انسان غلطی کر جائے، غلطی پر اسے ندامت آ جائے، غلطی پر احساس ہو جائے، سمجھ لو کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری حالت یہ ہے، چوری بھی کر رہے ہیں، سینہ زوری بھی کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسے میں نے کون سا گناہ کر دیا؟ سیلاب آیا، مصیبت آئی، میرے عزیزو اتنی امداد آنے کے باوجود بھی لوگ کہتے سیلاب آیا، مکان تباہ ہو گئے۔ مثال یہ تو وہ ہے، ماں غصے میں تھپڑ مارے تو 10 مرتبہ پیار کرتی ہے، لیکن بچہ مار کو یاد رکھتا ہے، پیار کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ اگر پانی کا عذاب یا پانی کی پریشانی آزمائش تیرے پر آئی تو پوری دنیا کو تیری امداد کے لیے میں نے کھڑا بھی تو کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر تیری فصل کو تباہ کر دیا تو پوری دنیا کی زمینوں سے فصل کو اتار کے تیرے دروازے پر بھی پہنچا دیا ہے۔ کہاں کراچی ہے کا توسا ہے، کہاں کراچی ہے کا ڈینا اسماعیل خان ہے، کہاں کراچی ہے پٹیدن ہے، بھریا روڈ ہے، ٹنڈو والا یار ہے۔ اے میرا بندہ انسانیت کے ناطے میں نے تیری 2 روٹیوں کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے، یہ تجھے یاد نہیں آتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، فوراً اس کے گھر کے طرف چلنے لگے، حتیٰ کہ اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جب وہ سائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا، آپ مسجد نبوی کے محراب میں چلے گئے، مصلی کی جگہ پر چلے گئے اور اپنی داڑھی مبارک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جھوڑنے لگ گئے کہ عمر آج تجھے کیا ہو گیا؟ آج تو اپنی اوقات بھول گیا۔ تو وہی عمر ہے جس کا باپ اونٹ کو چرانے کے لیے باندھنے والے رسے لے کے کھڑا ہوتا تھا، تجھے مارنے کے اشارے کیا کرتا تھا۔ آج عمر تو اتنا بڑا ہو گیا کہ لوگوں کی خیر خواہی بھول گیا۔ تو عمر ننگے پیر مسجد نبوی کے دروازے سے روتے ہوئے نکلے اور اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، جا کے دروازے کی کنڈی بجائی، اندر سے آواز آئی میاں کون ہے؟ کہنے لگے میں تمہارا نوکر تمہارے دروازے پر آیا۔ گھر والی پہچان کے کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، عمر تو یہاں آ گیا، میرا گھر والا تو ضروری کام کے لیے تیرے پاس گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی دیوار کے سہارے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، ایسا روئے، مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے عمر موت میت نظر نہیں آ رہی، اے عمر تیرے جسم پر زخم نظر نہیں آ رہا، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ اتنی دیر میں صاحب مکان بھی آ گیا۔ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ میں نے درے کا اشارہ کیا، تو بھی مجھے درے کا اشارہ کر دے، جس زور سے میں نے تجھے ڈانٹا تو بھی مجھے ڈانٹ لے، آج بدلہ لے لے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں عمر بدلہ دے، اللہ کے دربار میں عمر سے اگر بدلہ لے گا تو عمر خدا کے دربار میں بدلہ نہیں دے سکے گا۔
یہاں تو کوئی بندہ کسی کو کہہ دے یار یہ میرا معاملہ ہے، اچھا اگلے جہان لوں گا، کہتا چل ادھر کو رستہ لے اگلے جہان دے دینا۔ میرے عزیزو ایک چوری دوسرا منہ زوری کر رہے ہو، اللہ کی قسم اگلا جہان کسی نے دیکھا کوئی نہیں۔ یہ وہ جہان ہے کہ جس جہان کو بیان کرتے کرتے امام الانبیاء کی داڑھی سفید ہو گئی۔ اللہ اکبر، حجرے مبارک سے باہر تشریف لے کے آئے، رحمت والے نبی کے یوں بال مبارک سفید دیکھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، کملی والے اندر گئے تو سارے بال آپ کے کالے تھے، باہر تشریف لائے یہ کونا سفید کیوں ہو گیا؟ فرمایا ابھی جبرائیل ملاقات کر کے گیا، جہنم کی ہولناکیاں سنا کے گیا، سن کے میں محمد کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ پہچانتے کوئی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو آج کلمہ ہمارے پاس ڈالر کے بدلے نہیں آیا، پاؤنڈ کے بدلے نہیں آیا، یہ کلمہ صرف 12 ربیع الاول کے لیے نہیں آیا، شب برات کے لیے نہیں آیا، یہ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک حضرت حسین کی نیاز کے لیے نہیں آیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اسلام کو یہاں تک پہنچانے میں کچھ اسلام کے کارکن ایسے ہیں کہ جن کی زندگی حالات کو سنو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علم میرے عزیزو سب سے پہلی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر آپ کے جانثاروں میں سیدنا صدیق اکبر ہے، دوسرا جانثار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تیسرا جانثار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، چوتھا جانثار صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 4 افراد ایک گھر کے ہیں، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو حذیفہ مخزومی کی کنیسی، اللہ اکبر، حضرت یاسر اپنے بھائی مالک کے ساتھ اور حارث کے ساتھ یمن سے اپنے بھائی کو جو عقل سے پیدل تھا، مقفود العقل تھا، اس کو تلاش کرنے کے لیے مکے میں آئے، دونوں بھائی واپس یمن میں چلے گئے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں رہ گئے، ابو حذیفہ سے آپ کی دوستی ہو گئی، اس دوستی کے بنا پر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت یاسر سے کر دیا گیا، ابو حذیفہ کا انتقال ہو گیا، ادھر اعلان نبوت ہو گیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ آ گئی وہ ذات، وہ ہستی جو بندوں کا بندوں سے تعلق توڑ کر اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 افراد ہیں، اللہ اکبر، سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز ہے، یہ اللہ اکبر، سیدہ سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت یاسر نے کلمہ پڑھ لیا، عمار نے کلمہ پڑھ لیا، عبداللہ بن یاسر نے کلمہ پڑھ لیا، ایک ان کے بھائی حریث بن یاسر یہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اما سمیہ کہنے لگی، او لوگو، میں تو گھر کے اندر بیٹھی تھی، اچانک میرے گھر کا دروازہ بجا، میں نے دروازے کے کھول دیے، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا مکے کے عباس لوگ میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، سرداران قریش میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، عقبہ بن ابی معیط میرے دروازے پہ کھڑا ہے، عاص بن وائل میرے دروازے پہ کھڑا ہے، امیہ میرے دروازے پہ کھڑا ہے، ابن خلف میرے دروازے پہ کھڑا ہے، ابو جہل میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی مٹھائی نہیں لے کے آیا، کوئی گوشت کا سالن نہیں لے کے آیا، گائے کی سارے کھال لے کے آ گئے، میں کبھی کھال کو دیکھوں، کبھی ابو جہل کے منہ کو دیکھو، ابو جہل آگے بڑھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک کے مار دیا، باپ دادے کا دین چھوڑ کر اللہ اکبر یہ دین اپنا لیا، کھائے ہمارا گیت کسی اور کے گائے، کہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹ کر مجھے مکے کے چوک میں لا کے ڈال دیا۔ پھر مکے کے نوجوانوں نے ہم سارے خاندان کو گائے کی کھالوں کے اوپر لٹا کے کھالوں کو سی دیا۔ جب 12-1 بجا، مکے کے پہاڑ آگ برسانے لگے، تو ہم ایک ایک کو اٹھا کر مکے کی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھ دیا، ادھر کھال کے اندر ہیٹ پہنچتی، کھال گرم ہوتی، ہمارا چمڑا ادھر کے زمین پہ گرنے لگ جاتا۔ اللہ
اللہ اکبر. سیدہ زنیرہ کی بھی یہ حالت ہو رہی ہے. کہنے لگی اللہ غنی کا قریب تھا کہ جانیں نکل جاتی, لیکن ایک مرد قلندر نے ہمارے ایمان کو جلا دے دی, ہمارے ایمان کو طاقت دے دی. وہ کون تھا؟ حبشے کا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو بھائی ابن خلف رسیوں سے مار رہا تھا. امیہ بن خلف آ گیا, کہنے لگا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مانتا کوئی نہیں, میں مار مار کے تھک گیا لیکن یہ باز نہ آیا. اللہ اکبر. امیہ نے اپنے ہاتھ میں رسی لے لی اور حضرت بلال کہتے ہیں میرے گلے کے اندر ڈال دی, اور ڈالنے کے بعد بل دے دیا. ایک سرا ایک بھائی کو پکڑا دیا, ایک سرا ایک بھائی کو پکڑا دیا. دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا پاؤں میرے منہ کے اوپر رکھ دیا, میری گردن کے اوپر رکھ دیا, اور دونوں نے جب زور لگایا میری آنکھیں بھی باہر نکل گئی, میری زبان بھی باہر نکل گئی, میرے کانوں سے خون آنے لگ گیا. اللہ اکبر. جب مارا تو جب میری آنکھ سے آنسو نکلا, ابو جہل کہنے لگا ہٹو بچو ٹھہر جاؤ, اس کا رونا بدلا ہے, یہ ہار گیا اور مکے کا کفر مکے کی مار جیت گئی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانس ملا کہ مکے کے ابو جہل تجھے کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ بلال ہار گیا؟ میں تو سانس اس لیے لے رہا ہوں, میں تو آنکھیں اس لیے کھول رہا ہوں کہ مارنے والے کم ہے, مار کھانے والا اکیلا ہے. سارا مکہ بلا لے, مردوں کو بلا لے, عورتوں کو بلا لے, بچوں کو بلا لے, بوڑھوں کو بلا لے, طاقتوروں کو بلا لے, سب کو بلا. مارو, کتنا مارو گے تم؟ مار مار کے چمڑا تو ادھیڑ سکتے ہو, تم مار مار کے بلال کی روح جان تو نکال سکتے ہو, لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو. اللہ اکبر. کرو جو تم نے کرنا ہے. اما سمیہ کہتی ہے بلال کی طرف سے ابو جہل ہٹا اور میری طرف آ گیا. ایک برچی چھوٹی سی اس کے ہاتھ میں تھی اور میرے سامنے لا کر یوں کر کے گھمانے لگ گیا. میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہا آج تجھے وہ صدا دوں گا کہ قیامت تک کوئی ایسی صدا دینے کا سوچے گا نہیں. اپنے غلام کو اشارہ کیا, وہ 2 اونٹ سامنے سے لے آیا. بھائی سمیہ کہتی ہے ایک اونٹ میری دائیں طرف کھڑا کر دیا, دوسرا میری بائیں طرف کھڑا کر دیا, اور میرے پیروں کو اونٹ کے پیروں کے ساتھ باندھ دیا اور ہلکی سی یوں چوک ماری, ہلکی سی ایڑ لگائی. اونٹ یوں کر کے پھدکنے لگے, میری ٹانگیں درمیان میں سے چرنے لگی اور شرمگاہ پر برچھا لے کے کھڑا ہو گیا. سیدہ سمیہ کی رونی نکل آئی, آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ اکبر. کہنے لگا سمیہ بتا کیا ارادہ, تیرا رونا کمزوری بتا رہا یا ایمان کی حرارت بتلا رہا ہے؟ کہا بدبختہ تیرے لیے نہیں رو رہی, میں تو اللہ کے دربار میں رو رہی ہوں. اے سمیہ بتا کیوں رو رہی ہے؟ اللہ اکبر. کب پتہ نہیں سانس ملے گی نہیں ملے گی, پتہ نہیں زمین سے اٹھایا جائے گا کہ نہیں جائے گا. الہی میری ایک آرزو پوری کر دے, میری ایک تمنا پوری کر دے. الہی جا کنی کا عالم ہو, اس کا ظلم و ستم ہو, جان میری نہیں کر رہی ہو, برچی اس کی ہو, شرمگاہ میری ہو, ٹانکیں میری کی نہیں ہو. الہی تیری بندی تیرے دربار میں رس کرتی ہے, آخری وقت ہے, ان آنکھوں کو کملی والے کا دیدار کرا دے. یا اللہ میں تیرے سے اولاد کی بھیک نہیں مانگتی, میں تیرے سے کاروبار مکان نہیں مانگتی, بس میرا ارادہ ہے کہ جب میری سانس نکل رہی ہو تو تیرے کملی والا میرے سامنے کھڑا ہو. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا, سمیہ سے مالک تو پوچھے گا اے سمیہ کیا لے کے آئی؟ جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی, آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی, کہوں گی جھولی عملوں سے خالی لے کے آئی اور آتے ہوئے آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی. یہ جو غلامی رسول کے نعرے لگ رہے ہیں, یہ عورتیں جنت میں جانے دیں گی؟ مجھے کسی کی مخالفت کی عادت نہیں, نہ میرا ایسا مزاج ہے, کیونکہ ہر کوئی مجھے یوٹیوب پہ سنتا ہے. یہ بھی غلامی. بلال سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا, جاؤ جاؤ احد کے میدان میں جا کے دیکھو. اللہ اکبر. 67 صحابہ ایک قبر میں پڑے ہوئے ہیں. 67 صحابہ کی قبر ایک ہے,
دو ایک قبر میں ہے، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے ایک قبر ہے، اور پورے احاطے میں میرے عزیزو 3 کم 70 صحابہ اکرام ہیں، اور ایک نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک آرام کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اے میرے نبی، چچے کو نسبت ملی، چچے کی نسبت سے پہاڑوں کو نسبت مل گئی، اللہ اکبر، اس جگہ کو نسبت مل گئی۔ یہ وہی چچا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے چچا، میں تیرے ٹکڑوں کو ایسے چھوڑ کے چلا جاتا اگر مجھے اپنی پھپھی کا فکر نہ ہوتا۔ اے میرا چچا، میں تیرے ہاتھ، تیرے پیر، تیرے ہونٹ، تیرے ناک، تیری آنکھ میں ایسے چھوڑ کے چلا جاتا، درندے چرند پرند آتے تیرے عزا کو اٹھا کے لے جاتے، قیامت کا دن ہوتا، اللہ پوچھتا حمزہ تیری ناک کہاں چلی گئی، تیری آنکھ کہاں چلی گئی، تیرے ہونٹ کہاں چلے گئے؟ مالک کائنات اللہ اکبر، پرندے گواہی دیتے یہ حمزہ تیرے راستے میں شہادت کا جام لے کے آیا۔ وہی میرے عزیزوں کون پڑا ہوا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بیٹے میدان میں قبول ہو گئے، جس کا سالہ میدان میں قبول ہو گیا، ان کی گھر والی آئی، اللہ اکبر، دروازہ بجا، عبداللہ بن عمر بن جمول لنجا صحابی ہے، ایک تو لنگڑا ہوتا ہے، بساکھی لے کے چلتا ہے، علماء اکرام نے فرمایا تو لنجے صحابی تھے، ہاتھ زمین پہ رکھ کے چلا کرتے تھے، کپڑے پن کے ساتھ، ٹانگوں میں جان کوئی نہیں تھی، اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ کے چلا کرتے تھے۔ جب یہ گھر آئے، اس کی بیوی نے یوں کر کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال لیا، دیوار کی اوٹ میں چلی گئی، کہنے لگی تیرے گھر آنے سے پہلے تو کیوں نہیں مر گیا یا میں کیوں نہیں مر گئی؟ آپ اللہ اکبر کہنے لگے گھر والی کیا بات ہے، معذوروں پر تو جہاد فرض کوئی نہیں، کہنے کی معذوری تو اپنی جگہ، ہر گھر کا دروازہ بجا، کسی کا گھر والا گھر میں نہیں ہے سوائے میرے گھر والے کے، اللہ اکبر، ہر کوئی شہید کی بیوہ بنے گی لیکن مجھے یہ اعزاز نہیں ملے گا، بتا کل کیا منہ لے کے میں محلے والوں کا سامنا کروں گی؟ یا تو امائیں بچوں کو نماز پڑھنے نہیں بھیجتی، یہ ماں اللہ اکبر کہہ رہی کہ میرا بچہ نیک بنے، جو اپنے بچے کے داڑھی کے بال بڑے دیکھ کے 100 روپیہ دیتی ہے اور کہتی ہے روٹی بعد میں دوں گی، پہلے جا کر حجامت کروا کے آ، پہلے جا شیو کرا کے آ، تو نے کیا جانور جیسی شکل بنا رکھی ہے۔ نوجوانوں سے پوچھو، ابا داڑھی رکھنے نہیں دیتا، اماں داڑھی رکھنے نہیں دیتی، رب اکبر کی قسم ہے جب اولاد کی یہ تربیت کرے گی تو میوے نہیں کھلائے گی، جوانی میں اولاد سر میں جوتے مارے گی۔ گھر والی کا تانا ملا، پوچھو علماء اکرام بیٹھے ہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ آپ کے پارکوں میں یا آپ کے روڈوں کے اوپر صبح صبح کتنے لوگ میرے عزیزو ورزش کے لیے جاتے ہیں، وہ حق کے لیے جاتے ہیں، بھرا پڑا ہوتا ہے کراچی۔ اجی آپ کو کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں، اچانک سر چکرا گیا تھا، میں تو گھر میں آ کے لیٹ گیا، بچے مجھے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے کہا آپ کی شوگر ڈاؤن ہو گئی تھی، انسولین لگوانی شروع کر دیں، دوائی تو میں گولیاں تو معدہ خراب کر دے گی، سب سے پہلا مشورہ۔ نہیں، ڈاکٹر نے بھی مجھے یہ کہا تھا انسولین لگواؤ، لیکن اس نے کہا تھا شوگر کی دوائی شروع کرنے سے پہلے آپ ورزش کریں، آپ دوڑ لگائیں، آپ واک کریں، 3-4 کلومیٹر جائیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا چاچا جی آپ کا گھر مسجد کے سامنے ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا میں نے تو کبھی آپ کو مسجد میں نہ دیکھا۔ کہا بیٹے کیا کروں، گوڈوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، میرے سے جھکا نہیں جاتا، مسجد میں آیا نہیں جاتا۔ میں نے کہا چاچا تجھے ڈاکٹر نے بتایا واک کر شوگر سے بچ جائے گا، مجھے آمنہ کے لال نے بتایا 5 وقت خدا کے گھر میں آ، قبر حشر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ سمجھ نہیں آتا، سارا دن اماں گھر کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جسے گھر کے دروازے پر لوگوں کی غیبت سے فرصت نہیں ملتی، اسے مصلی پر قرآن کی تلاوت کہاں سے یاد آئے گی؟ برکت آئے کیسے؟
कुरंगी के गयूर मुसलमानों, रोशन ज़मीरों, जब भी अपने घर से निकला करो घरों के दरवाजे बंद कर दिया करो। अल्लाह अकबर। उलमाए किराम ने फरमाया कोई बेदील कोई बेनमाजी तुम्हारे मोहल्ले में से गुजर जाए और जाता हुआ कराची की साइड की ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, पर्दा कभी घर से आर पार होता है, कोई ठेले वाला, कोई शकरकंदी बेचने वाला, कोई भुट्टा बेचने वाला, कोई खाजे बेचने वाला, कोई मेरे अजीजों बाहाए कितनी बदनसीबी की बात है। इस दोज़ख की आग बुझाने के लिए मेरी माँ बहनों ने अपने बाल भी बेचना शुरू कर दिए। क्यों इस मिंबर से आवाज नहीं उठती और उठती होगी? क्यों अमल नहीं होता? फरमाया मर्द हजामत करवाए तेरी मर्जी, बाल जहां मर्जी फेंक, लेकिन खबरदार ये अम्मी के लिए हुक्म कोई नहीं, ये बीवी के लिए हुक्म कोई नहीं, ये बेटी के लिए बहू के लिए हुक्म कोई नहीं, ये भांजी भतीजी के लिए हुक्म कोई नहीं। फरमाया अगर बालों की कंघी करे, तेरी कंघी के दांतों के अंदर कुछ बाल टूट के आ जाए, फरमाया कमली वाले ने फातिमा के साथ खड़ी होने वाली, आयशा के साथ खड़े होने का तसव्वुर करने वाली, खबरदार उन बालों को तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में ना डाला कर, बालों को बाहर ना फेंका कर, बल्कि दीवार में सुराख अंदर सूट दिया कर, वगरना कोई गड़ा खोद के दफना दिया कर। अगर ये नहीं कर सकती तो माचिस की तिल्ली लेके उन बालों को आग लगा दिया कर। मेरे का कमली वाले क्यों? फरमाया अल्लाह भी गैरत वाला, अल्लाह का हबीब भी गैरत वाला, दीन भी गैरत वाला, मालिक के कायनात नहीं चाहता कि मेरी बंदी के बालों पर किसी गैर महरम की निगाह पड़ जाए। जो अल्लाह कंघी के दांतों पर किसी के बालों पर किसी गैर की निगाह बर्दाश्त नहीं करता, वो बाजारों और शादी हालों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? मर्द को कफन दो कपड़ों में तीन कपड़ों में दिया जाता है। एक मेरे अजीजों सीना बंदो चादरों में लपेट दिया जाता है, लेकिन जब बारी मेरी अम्मी की आवेगी, जब बारी मेरी बहन की आवेगी, जब बारी महाजिरों की आवेगी, पठानों सिटियों की आवेगी, राणों की आएगी, राजपूतों की आएगी, तो मेरे अजीजों किसी की धी अल्लाह सलामत रखे, माओ को सलामत रखे। अल्लाह अकबर। जब औरत का जनाजा उठेगा उसे 5 कपड़ों में कफन दिया जाएगा, सीना बंद भी अजार बंदी पहनाया जाएगा, 2 चादरें दे दी जाएगी, फिर एक आखिरी चादर उसके सर पे लपेट दी जाएगी। मेरे का मियां ये क्या कर रहे हो? आखिरी चादर सर पे क्यों लपेट दी? अब तो कब्र के कोठे में डाल रही है, अब तो अंधेरे में डाल रही है। आवाज आई अब्दुल हन्नान ज्यादा जुबान दराजी ना चलो, आज मेरी बंदी की कब्र में मेरे से पहली मुलाकात होगी। मैं नहीं चाहता जब मेरी बंदी मेरे से मुलाकात करे उसका सर नंगा हो, मैं नहीं चाहता कि वो नंगे सर मेरे सामने आए। कराची वालों जिम्मेदारी से भर लो, जो अल्लाह कब्र के अंधेरे में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो कराची के बुध और जुमेरात बाजार में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? बताओ लानत आएगी कि नहीं आएगी? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम डूब के क्यों नहीं मरते? तुम्हारी नदी के अंदर छलांग क्यों नहीं मारते? तुम कितने बड़े, मैं नाराज ना होना, मैं कितना बड़ा चलो अपने आप को कह लूं मैं गैरत के जनाजे निकालता हूं, 500 2,000 रुपया देकर ब्यूटी पार्लर में सजा के मोटरसाइकिल के पीछे बिठाते हो, हजारों गाड़ियां मोटरसाइकिल वाले, खुदा की कसम कोई भी गैरत की निगाह से नहीं देखता। जब तू की और मैं किसी लड़की को देखे मेरे अजीजों, इंसानी ख्वाहिश उभरना शुरू होती हैं। जब तेरी मेरी बेटी को देखेगा, देखने वाला कोई कंजर ज्यादा ही आएगा, बायजीद बुस्तामी कोई नहीं आएगा। हाथ जोड़ अपनी बीवी के आगे, पैर पड़ जा उसके आगे कि कम से कम मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के सर तो छुपा ले, मुंह तो छुपा ले। अल्लाह अकबर। तू ब्यूटी पार्लर की हूर नजर आ रही है, अल्लाह को तो इस वक्त कुत्ती खंजीर नजर आ रही है। मेरी बहनों, खुदा के वास्ते हमारे पास है ही क्या? तुम्हारी गैरत तो तुम्हारे पास है, इसके भी तुमने जनाजे निकाल दिए। तुम्हें मरना नहीं है। हज़रत अली ने बुआ खड़काया सैयदा फातिमा का, पर्दा हटा के देखा,
گرمی کے موسم میں ماں کھدر کا موٹا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، اماں کے پسینے سے اماں کے کپڑے تر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ باریک لباس بھی تو پڑے پہن لے، موٹا کیوں پہن رکھا ہے؟ کہا علی تجھے نبوت کی خوشبو نہیں آئی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے آنے سے پہلے ابا یہاں کھڑے ہو کے گئے، پردہ ہٹا کے اتنا ہی کہہ کے چلے گئے اے فاطمہ موٹے کپڑے سے اپنا جسم چھپا لے، جسم کپڑے کی باریکی میں جسم نظر آ گیا جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا۔ اے علی میں ڈر کی وجہ سے موٹے کپڑے پہن کے بیٹھ گئی تاکہ میرے کپڑوں میں جسم کسی کو نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، خاندان کے اندر کوئی موت ہو جائے جب تک نیا جوڑا نہیں آتا کوئی کسی کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اب بھی قصوروار امریکہ، اب بھی قصوروار انڈیا، نہ میرے چاند دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے ہاتھوں سے ماچس کی تیلی لگائی، آنکھوں سے گھر جلتا دیکھ رہا ہوں، مجھے احساس ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ ایک پان ہے جس کی پیک منہ میں کے اندر لے کے بیٹھا ہے، تیرے گھر میرے گھر کے اندر کنجر خانہ شروع ہے، بیٹیاں یوں ننگے سر پھر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، مولانا آپ نے اور آنے برادری، اوان پٹھان برادری اور ملک برادری، تم نے وہ دور نہیں دیکھا جب ہم اپنی ماؤں کی گود میں آئے تھے؟ خدا کی قسم ہماری مائیں سورج کی روشنی میں دودھ بھی نہیں پلایا کرتی تھی، کمرے میں جایا کرتی تھی، دیا لالٹین ہوا کرتا تھا، مائیں وہ بھی بجھا دیا کرتی تھی، کہتی تھی انسان تو دور کی بات ہے فرشتوں کی بھی نظر نہ پڑے۔ رب اکبر کی قسم ہے جب مائیں ایسی باحیا کردار والی ہوا کرتی تھی تو پھر ان گودوں میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آیا کرتے تھے، پھر ان گودوں میں مفکر اسلام مفتی محمود آیا کرتے تھے، غلام غوث ہزاروی آیا کرتے تھے، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے، پیر جی عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے۔ ان گودوں کے اندر وہ ولیاں کھولا کرتے تھے جو ساری رات کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا کرتے تھے، بیٹھ کر ساری رات میں 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتے تھے، 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی، سن میرا ویرا اپنے گھر یہ پیغام لے کے جا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اپنے گھر میں آئے، آپ نے اپنی بچی کا چہرہ دیکھا، اللہ والے نے چہرہ دیکھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے، آپ سمجھ گئے میری بیٹی کی نیند کم ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے، سونا چھوڑ دیا؟ بیٹی مسکرا کے کہنے لگی ابا میں نے سونا بھی چھوڑ دیا، میں نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ درد ہے، بیماری؟ کہ نہیں ابا، اللہ اکبر، تجھے آج پتہ لگا میں سوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے 20 سال ہو گئے تیری بیٹی نے آنکھ لگا کے نہیں دیکھی۔ امام شافعی یوں کر کے دیکھنے لگے، اور امام شافعی اللہ اکبر یتیم ہو گئے۔ اماں نے مکہ پاک بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا، خالہ اماں رخصت کرنے کے لیے آئیں، پتہ لگا بیٹا حرم میں قرآن کا حافظ بن گیا۔ جب آپ مکے سے اپنے آبائی گاؤں واپس آئے تو آپ کی خالہ اور آپ کی اماں استقبال کرنے کے لیے اللہ اکبر گھر سے باہر، گاؤں سے باہر آئیں، اونچی جگہ کھڑی ہو گئی۔ جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن کا حافظ بن کر پہلی مرتبہ اپنے علاقے میں آئے تو جیسے یہاں قرآن کوئی سنائے گا، جیسے بھائی نے نعت پڑھی، لوگوں نے ہدیے دیے، تحفے تحائف دیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی جب دستار بندی ہوئی تو لوگوں نے کپڑے جوتے کچھ نہ کچھ سامان دیا، 3 اونٹوں کے اوپر ہدیے کا سامان آگے آگے آ رہا ہے، امام شافعی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جب سواری اللہ اکبر گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی، ماں نے دیکھا
خالہ سے کہنے لگی، بہن سے کہنے لگی کسی اور کا ہوگا، میرا کوئی نہیں۔ پہاڑی کے پتھر سے نیچے اتری اور اپنے منہ پر کپڑا ڈال کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی یہ اتنے عرصے میں بیٹے کو بھول گئی، تیرا ہی ہے؟ کہنا نا، میں نے اسے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا؟ تیرا ہی ہے؟ کہ اچھا میرا ہے۔ پتہ ماں نے منہ چھپا لیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے، سواری سے نیچے اترے، اماں کی قدم بوسی کی، ماں کا چہرہ دیکھنا چاہ، ماں نے منہ پھیر لیا۔ کہ ماں گناہ کر کے نہیں آیا، قرآن حفظ کر کے آیا۔ کہ بیٹے قرآن پاک پڑھنا اپنی جگہ، جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ دنیا کہاں سے لے کے آیا، مانگ کے آیا، کسی نے دی، تیری ماں تجھے اس وقت منہ نہیں دکھائے گی۔ جا چلا جا، تجھے دنیا مبارک ہو، تیری ماں کا اللہ وارث ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، کم اللہ کی قسم میں نے قرآن پڑھتے کسی سے سوال نہ کیا، یہ تو جس دن حافظ بنا لوگوں نے پیار سے مجھے ہدیے دیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بچے جب تک یہ ہدیہ ساری بستی میں تقسیم نہ کر دے گا تجھے تیری ماں اپنا چہرہ کوئی نہیں دکھائے گی۔ پھر اللہ نے بیٹی بھی ایسی عطا فرمائی۔ حضرت امام شافعی نے اپنی بیٹی کی چہرے کی طرف دیکھا، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جن سے فیض حاصل کیا حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ نے، یہ رائے پور کی سرزمین بڑی فیض یافتہ ہے۔ حاجی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو یہاں سے فیض ملا۔ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ اتنے با کردار، اتنے باحیا تھے کہ سال سال گزر جاتا بہن کے چہرے پر ہی نظر نہ پڑتی تھی۔ بہن کہتی عبد القادر میں تیری بہن ہوں، آواز سے پہچانتے تھے، چہرہ دیکھ کے بہن کو نہیں پہچانتے تھے۔ خدا پاک کی قسم یہ وہ اللہ والے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے رب سے فیصلے تبدیل کرا دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی نگاہ اللہ کی طرف اٹھتی تھی، حلال چیزوں پہ بھی نہیں اٹھتی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے، سوتی کیوں نہیں؟ 20 سال ہو گئے تو نے سو کر ہی دیکھا۔ کہنے لگی ابو جان ایک دن مصلے سے اٹھ کر بستر پر آئی، گھر کا چراغ گل کیا، میری آنکھ لگنے لگی، ابا جان قبر کا اندھیرا میرے سامنے آ گیا، میں اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اے شافعی کی بیٹی تیرے سے کمرے کا اندھیرا نہیں برداشت ہوتا، قبر کا اندھیرا کیسے برداشت ہوگا؟ ابا مجھے اس چیز نے رلا دیا، 20 سال ہو گئے رات کو رونا شروع کرتی ہوں، مجھے پتہ نہیں فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ یا تو موبائل دیکھ رہے ہیں نا، ساری رات گزر گئی، واہ میرا اللہ۔ 5 ساڑھے 5 بجے اذان ہوتی ہے، اللہ 5 بجے سلا دیتا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، سارے دن میں تمہیں یاد نہ آیا، کھایا میرا، پہنا میرا، اتنا پانی استعمال کیا، پانی کی قلت کر دیتا، سانس لینا مشکل ہوتا، تازی مانگی میں نے تازی دی، گرم مانگی، شیر مال مانگا میں نے انکار نہ کیا، نان مانگا میں نے انکار نہ کیا، خمیری روٹی مانگی انکار نہ کیا، چپاتی مانگی انکار نہ کیا، نہاری گوشت بوفے سسٹم مانگا انکار نہ کیا۔ اے بندے جب میں انکار نہیں کرتا تو سجدے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے میرا بندہ جب تو بلاتا ہے میں انکار نہیں کرتا، جب میں بلاتا ہوں تو انکار کیوں کر دیتا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرا بندہ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پانی کا قطرہ تھا، امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کیا میں نے تجھے انسان بنایا فرشتوں کو تیرے پیچھے نہیں کھڑا کر دیا؟ کیا میں نے تجھے اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ لیکن بندے تو اپنی اوقات سے ہی باہر ہو گیا۔ اتنا زمین پر بوجھ ڈال جتنا زمین کی مٹی کا بوجھ برداشت کر سکے، اتنا مجھے ناراض کر جتنی میری ناراضگی برداشت کر سکے۔ تیرے ستم میں برداشت کروں گا، میرا ستم تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ آج بندوں سے بندوں میں چھپ جاتا ہے، کل قبر میں میرے سے کہاں چھپے گا؟ تیری اولاد سے تیرے منہ پر مٹی ڈلواؤں گا، تیری اولاد تیرے لیے بے وفا بناؤں گا۔ اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟
باپ مرے اپنے ہاتھوں سے نہلانا نصیب نہیں ہوتا، ماں مرے اپنے ہاتھوں سے نہلانا نصیب نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے مکانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے ساتھ بغاوت، اللہ کی برابری کرنے والوں، اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ باپ میرے عزیزوں فلانے سینٹر میں جا کر غسل لے کے آ رہا ہے، بیٹوں کو توفیق کوئی نہیں مل رہی۔ اس دور کے اندر جس کو باپ کو غسل لینے کی توفیق نہ ملی، 20 سال کے بعد پتہ نہیں تجھے مجھے غسل ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ جنازگاہ کے اندر جا کے یوں ہاتھ باندھ کے یوں منہ کے اندر پان لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اوے میرے ویرا، اوے میرے ویرا۔ وہ جنازگاہ کی حدود سے 400 آدمی باہر کھڑا ہے اور یوں دیکھ رہا ہے، کم سے کم مرنے والے کی چرپائی کو دیکھ لے، یہ بڑی وفادار ہے، اس نے بے وفائی کوئی نہیں کرنی۔ آج یہ کل چرپائی پہ لیٹا، کل تجھے چرپائی پہ لٹایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا اعلان بغاوت بیوی کرے گی۔ ہاں، جسے جب چاہا بستر پہ لٹا لیا، جسے جب چاہا چولہے کے آگے بٹھا دیا، سب سے پہلی بغاوت یہ کرے گی، تیری میت پہ روئے گی بھی، چوڑیاں بھی توڑے گی، اپنی لالی اپنی سرخی کو صاف بھی کرے گی، اور بچے سے کہے گی ماموں کو فون کر دے، نانی کو فون کر دے، پھپھو کو فون کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا اماں میرے پاس بیلنس کوئی نہیں، کہ میرے موبائل سے کر دے، میرے پاس نمبر کوئی نہیں، میرے موبائل سے نمبر نکال لے۔ باہر نکلے گا، تائے چاچے محلے والے سارے کھڑے ہوں گے، پرچیاں دیں گے، کہیں گے فلانی کالونی میں، فلانے پاڑے میں، فلانی مسجد میں اعلان کروا دے۔ کہے گا موٹر سائیکل کوئی نہیں، کچابی ہمارے سے لے، موٹر سائیکل پہ چلا جا۔ اس مسجد کے اندر جس میں تکا بیٹھے، جس میں عید کی نماز پڑھی، اس مسجد کے اندر اعلان ہوگا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ ٹاؤن کمیٹی والوں کی طرف سے نہیں کیا جا رہا، یہ میونسپل کمیٹی والوں کی طرف سے نہیں کیا جا رہا، یہ بیوی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ بیٹے کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ بہنوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ بھائیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ہمارا شوہر بیکار ہو گیا، ہمارا ابا بیکار ہو گیا، اب کمانے کے قابل نہیں رہا، ہمارا بھائی بیکار ہو گیا، آؤ 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 اسے قبرستان پہنچانے میں ہماری مدد کرو، اسے گھر سے اٹھاؤ، جا کے قبرستان چھوڑ کے آ جاؤ۔ خدائے پاک کی قسم پورا قبیلہ کے کھڑا ہو جائے گا۔ سوئی پہ سوئی چڑھنے کی دیر ہوگی، کلمہ شہادت کی آواز لگے گی، جنازہ 1 منٹ میں کہاں سے کہاں چلا جائے گا، لوگ بھاگتے بھاگتے کندھا دیتے دیتے قبرستان چلے جائیں گے۔ اگلا اعلان ہوگا، آ جاؤ آخری میت کا چہرہ دیکھ لو، جس بھائی نے چہرہ دیکھنا ہے چہرہ دیکھ لو۔ پھر چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، جس کے چہرے کی لاٹیں دیکھ کر کلیجہ کھل جایا کرتا تھا، آج اسے کفن کی چادروں میں لپیٹ دیا جائے گا، پھر کسی نے کھولنا کوئی نہیں۔ پھر وہ 4 فٹ کے مکان میں سوتے سوتے کمر میں درد ہوا، اٹھ کے بیٹھ گئے، بیوی سے کہا کمر مل دے، پیاس لگی پانی پی لیا، سگریٹ کی طلب ہوئی سٹا لگا لیا، پان کی طلب ہوئی چھالیاں چبا لی۔ اللہ کی قسم قبر کی کھدائی میں 1 انچ بھی زیادہ جگہ نہیں ملتی، سر اس کنارے پہ پیر اس کنارے پر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی سی جگہ جب کروٹ بدل نہیں سکتا، فرشتے پہلے ہی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کروٹ بھی بدلنے نہیں دیں گے، سانس بھی لینے نہیں دیں گے، فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو کر پکار ماریں گے، کفن کی ساری تنیاں پھٹ جائے گی۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے سورہ بقرہ پڑھو، مسنون عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے، کہتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کہتا ہے بس کر، میں نے بوجھ نہیں ڈالا، اس نے بوجھ ڈالا ہے، میں نے تو اسے رحم مادر سے ایسا پاک کیا تھا، میں تو اسے پاک ہی دیکھنا چاہتا تھا۔
کیا میں نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا فجر کی نماز پڑھے رات کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ظہر کی پڑھے گا دن کے معاف کر دوں گا، عشاء کی پڑھے گا دن شام کے سارے معاف کر دوں گا، جمعے کی پڑھے گا پورے ہفتے کے گناہ معاف کروں گا، کسی غریب کے گھر روٹی پہنچا دے تیرے گناہ معاف کروں گا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تیرے گناہ معاف کروں گا، کسی روتے ہوئے کو ہنسا دے، کسی دکھڑے دل کا مداوا بن جا، اللہ اکبر، کسی بے سہارا کا سہارا بن جا، کسی اندھے کو رستہ دکھا دے، رستے میں تکلیف دے چیز اٹھا دے، کسی کو ہنس کے دکھا دے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کر کے دکھا دے، تیرے گناہ معاف کروں گا۔ لا یکلف اللہ، میں نے بوجھ نہیں ڈالا، اس نے ڈالا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، اللہ کہتا حافظہ ٹھہر جا، آج اس کو پڑھنے کی نوبت آئی، آج پڑھ کے سنا رہا ہے، اس بدبخت سے پوچھ جو چیزیں تو اب سنا رہا ہے یہ چیزیں تو قبر میں ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی، یہ تو باہر چھوڑ کے آ گیا، اب بتا اس کی میری لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسے میری لڑائی سے کون بچائے گا، اسے میرے تاپڑ تو ڈرون حملوں سے کون بچائے گا، اولاد بچائے گی جسے جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، یہ بچہ بچائے گا جسے غسل کے فرض ہی نہیں آتے، اللہ اکبر، یہ چوتھے نمبر کا بیٹا بچائے گا جو باپ کے جنازے پہ میسج کرتا ہوا آ رہا ہے، باپ کی قرآن خوانی پر جسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، باپ مرے ہوئے 3 دن ہو گئے، اسے قل واللہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، یہ بچائے گا، آؤ آؤ میدان جنگ لگ گیا، سارے کے سارے قوم آ جائے، قبیلے آ جائے، میرے عذاب سے چھڑا کے تو دکھاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے عزیز و آواز لگے گی آ جا اے میرا بندہ، تو کہہ رہا تھا نا اے جہاں بٹھا اگلا کہ ڈٹھا، پھر میں تجھے یہ جہان دکھاتا ہوں، دنیا کے اندر تو کہتا تھا ہاں مروں گا دیکھا جائے گا، اگر مجھے جہنم میں ڈالا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر مجھے جہنم میں ڈالا تو تم چھڑا دینا نا، آ جا، 3 کیڑے قبر سے نکلیں گے، پہلا کیڑا قبر سے نکلے گا، انسان کے ماتھے پہ ڈسے گا، اللہ اکبر، میرے عزیز و ماہا، پہلا کیڑا قبر سے نکلے گا، انسان کے ڈیلوں میں ڈسے گا، سارا پانی آنکھ کا باہر نکل آئے گا، اور کہا جائے گا اس آنکھ سے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، دوسرا کیڑا نکلے گا، یہ سنڈی کے اندر پیٹ ناف کے اندر ڈنگ مارے گا، اللہ اکبر، ساری اتڑیاں باہر نکل جائیں گی، تیسرا کیڑا پیر کے انگوٹھے پہ ڈسے گا، انسان کے ماتھے تک جوڑ ساری ہڈیاں بکھر جائیں گی، اللہ فرمائے گا اے میرا بندہ یہ تیری اوقات ہے، لا اپنا مال جس کے پیچھے، لا اپنی دکان جس کے پیچھے، لا اپنا کاروبار حکومت جس کے پیچھے، مجھے بھول بیٹھا تھا، میں تجھے کہتا نہیں تھا حی علی الفلاح، میں رات کو کہتا نہیں تھا الصلاۃ خیر من النوم، اے بندے مجھے یاد ہے ساری دنیا سحری کے دسترخوان پہ ہوتی تھی تو موبائل کے سامنے ہوتا تھا، اے میرا بندہ مجھے یاد ہے صبح صبح جب سگریٹ کے سوٹے آسمان کی طرح دھواں پھینکتا تھا، مجھے غصہ تو بڑا آتا تھا، میں تیری گردن مروڑ دیتا، لیکن میں کیا کروں، میرا محبوب میرے لیے تیرے لیے رو کے اتنا چلا گیا ہے، میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوبہ جب تک تیرا ہرے رنگ کا روزہ مجھے نظر آتا رہا میرا غصہ ٹھنڈا ہی ہوتا رہے گا۔ جاؤ جا کے عرفات مینا کی وادی میں، جاؤ جا کے مزدلفہ کے کونوں سے پوچھو، جاؤ جا کے بدر کے خیمے سے پوچھو، جاؤ جا کے احد کے میدان سے پوچھو، جاؤ جا کے طائف کی گلیوں سے پوچھو، جاؤ جا کے زید بن حارثہ کی قبر سے پوچھو، 1400 سال پہلے ایک ہستی یہاں سے گزری تھی جس کے جوتے بھی اس کے خون میں رنگین ہو گئے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رحمت والے نبی سے پوچھا کملی والے کوئی احد سے زیادہ بھی سخت دن آپ پہ
گزرا. آپ نے فرمایا عائشہ ایک دن ایسا میرے پہ گزرا میں محمد کو اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے. اما جان عرض کرنے لگی کملی والے وہ دل کون سا تھا؟ کہ کملی حضور نے فرمایا عائشہ وہ طائف کی گلیاں تھی. اللہ اکبر. مار کھا کھا کر میں تھک گیا. مکے کے نوجوان آئے مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھایا. ایک مکے کے سردار نے میری کمر میں گھٹنا مارا. میں کمر منہ کے بل زمین پہ گرا. میرے ہونٹ پھٹ گئے. اے عائشہ میرے سے چلا نہ گیا. میں بے ہوش ہو گیا. مجھے میرا زید کندھے پر اٹھا کے لایا. شداد مکے کا سردار میرا رشتہ دار مجھے دور سے دیکھ کے رونے لگ گیا. اس نے اپنے غلام باغ کے مالی عداس کو کھجوروں کا خوشہ توڑ کے دیا, انگوروں کا خوشہ توڑ کے دیا اور کہا جا اس کے سامنے رکھ اور کہہ دے ٹھیک ہے ہم تیری بات نہیں مانتے, تجھے رشتہ داری کا واسطہ ایک انگور کا دانہ کھا لے. اللہ اکبر. حضور فرماتے عائشہ مجھے ہوش آیا, میرے پاؤں کا جوتا اتارا. اللہ اکبر. حسن معاویہ اللہ نے اس مرتبہ مجھے بڑا اعزاز دیا. دور عثمانیہ میں جب عثمانیہ سلطنت میرے عزیزوں جب مکے مدینے سے گئی حضور کے تبرکات چھوڑ کے چلی گئی. پیر محمد شاہ دامت و فیوزم نے مجھے قبا کی بستی میں عسکری قیادت میں بھیجا. رحمت والے نبی کے 2 نائلین مبارک کے نشان پورے آج بھی پتھر پر ہیں. الحمدللہ وہ پتھر وہاں کے شیوخ نے میرے سر کے اوپر رکھ دیا کہ عبدالحنان کوئی سونے کا تاج پہنائے گا, کوئی چاندی کا تاج پہنائے گا. آج محمد کے نالین کا تجھے تاج پہنا دیا گیا. میرے سر کے اوپر تاج رکھ دیا. میں نے کہا مجھے چومنے بھی دے, مجھے رومال بھی لگانے دے. اللہ نے ایک اور اعزاز مجھے دیا. 12 بجے ریاض الجنہ کھلی اور میرے بچے ریاض الجنہ میں گئے. میری بچی روتی میرے پاس آئی, کہنے لگی بابا آج وارے نیارے ہو گئے. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ وہاں کے جو خدام عورتیں تھیں وہ رات کو جالی مبارک صاف کر رہی تھی. میری بیوی گھر والی کو بلایا اور کہا یہ سعادت تو بھی لے لے. میری گھر والی کرسی چڑھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کو اپنے منہ سے رگڑنے لگ گئی. اللہ اکبر. پھر میری بچی کو چڑھایا, کہا بابا میرے دل کے اندر آیا میں اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر حضور کے روزے کی جالیاں صاف کروں, لیکن اس روزے والے کی غیرت نے مجھے جگا دیا. میں نے کہا دوپٹہ نہیں اتارنا. کہہ لگی بابا اللہ کی قسم. میں نے کہا وہاں کہا کہ کوئی مجھے ٹیشو پیپر دے دے. اللہ اکبر. کوئی میرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر اتنے پکڑا کے چلا گیا. میری بچی نے مجھے بتایا. میں کرسی پہ چڑھی, کیوں عورتوں کی باڑ لگی ہوتی کہ میں کرسی پہ چڑھی, میرا ہاتھ حضور کی جالیوں کے اندر چلا گیا. میں نے یوں جالیوں میں ہاتھ ڈالا, پھر اندر سے میں نے ٹیشو پیپر رگڑا. میں نے کہا بیٹی ٹیشو پیپر دے, میں اپنے سر پر رکھوں تاکہ قیامت کے دن اللہ شفاعت کا نجات کا ذریعہ بنا دے. حرم میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں کے خدام آئے, شیخ عبدالحلال. میں نے کہا جی ہوٹل کا ہے. میں نے کہا اللہ اکبر. کیان الماسی بالکل حرم کے ساتھ. کہنے لگے شام کو ہم آئیں گے. اللہ اکبر. مانگا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. مجھے اتنے بڑے 2 غلاف کعبہ کے ٹکڑے دے کے چلے گئے. اللہ اکبر. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی قسم وہاں تو بدعت کا ہاتھ چومنے پر اتنی ممانعت ہے. قبا کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھے ہیں. شیخ شبیر اللہ اکبر وہاڑی کے موجود ہیں. اللہ مولی عبداللہ صاحب میرے عزیز و وہاڑی کے موجود ہیں, جو 51-54 سال ہو گئے اس ڈر سے پاکستان نہیں آئے کہ مدینے سے باہر موت نہ آ جائے. اللہ اکبر. بڑی فرمائش کے اوپر مجھے لے جایا گیا. شیخ کہنے لگے آپ دنیا کے اندر, عربی میں ترجمانی ہو رہی تھی, کہنے لگے آپ دنیا کے اندر اللہ کا دین پھیلا رہے ہو, آپ کو ایک تحفہ دیا جائے گا. پھر وہ شیخ روئے, کہنے لگے قرآن پر مجھے حلف دو اس شیشی کو کبھی اپنے اس پسینے اس قطروں کو یہاں نہیں لگاؤ گے. حلف دو باوضو اس سے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاؤ گے. پھر اندر سے اتنی سی شیشی نکالی, اس میں سلائی ڈبو کر یوں کر کے دے دی. اللہ اکبر. اللہ نے قیامت کی صبح تک محمد کا مدینہ بھی رکھا ہے, محمد کا پسینہ بھی رکھا ہوا ہے. جاؤ یہ تبرکات ہے. مولا وعدہ کرو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاؤ گے. اللہ اکبر. میرے نبی نے جو حجامہ کرایا تھا وہ خون کے قطرے بھی آج موجود ہیں. ایک شیشی میں نبی کا لعاب تھوک مبارک بھی موجود ہے.
طائف کے مقام پر شک صدر ہوا تھا. اللہ اکبر. جس پتھر پر نبی کا دل رکھا تھا وہ پتھر آج بھی موجود ہے. شیخ بتا رہے تھے 15 دن کے بعد خود بخود خون نکلنے لگ جاتا ہے, خود خون خشک ہو جاتا ہے. حضور کے نالین اما خدیجہ کی اتنی سی چادر کا قطرہ موجود ہے, قطر موجود ہے. اما فاطمہ کا دوپٹے کا اتنا سا قطر موجود ہے. اللہ کی قسم و تبرکات, اللہ نے چومنے کی سعادت نصیب فرمائی, اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی. یقین جانو میرے پیارو, اللہ اکبر, یہ چیزیں نسبتیں کام آئیں گی. اللہ اکبر. یہ پگڑی, یہ داڑھی, یہ ٹوپی, یہ کرتا, یہ شلوار ٹخنوں سے اونچی, یہ تسبیح ہر وقت اسے ہاتھ میں رکھا کرو. کبھی تو دانے پہ دانہ گر جائے گا, اللہ کا نام زبان سے نکل جائے گا, سبحان اللہ درود شریف ہی زبان سے نکل جائے گا. نسبتیں سنبھالو, نسبتیں سنبھالو, نسبتیں سنبھالو, یہ قبر میں کام آئے گی. وگرنہ یہ سارے کے سارے اگلے دل تو قبرستان آئیں گے. یوں کر کے عہدنامہ 5 سورہ لے کے آئیں گے, 5 پارے لے کے آئیں گے, اور تھوڑی دیر قبر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے, پھول چھڑک کے چلے جائیں گے. تیسرے دن نہ ابا رہے گا نہ امی رہے گی. اس گھر سے تجھے جھگڑنے کی آواز آئے گی, اس مکان سے تجھے تھپڑوں کی آواز آئے گی, ادھر سے گولی کی ٹھا ٹھا کی آواز آئے گی. کیا ہوا؟ 2 بھائی مکان پہ لڑ پڑے, 2 بھائی دکان پہ لڑ پڑے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, نہ یہ کسی کے بنے نہ کسی کے بنیں گے. انسان کے ساتھ جو قبر میں جائے گا وہ اعمال ساتھ جائیں گے. میرے پیارو, فقیر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے, فقیر تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہے. میرے پیارو, کچھ تو اعمال والی ٹوکری مضبوط کر لو, وزنی کر لو, اور اس پر اللہ سے اس کی رحمت مانگ لو, فضل مانگ لو. خدا کا فضل شامل ہو گیا تو ایک سجدہ بھی بیڑا پار لگا دے گا. اگر اللہ کا فضل نہ ہوا تو 50 سال کا سجدہ بھی وہ پر مار دیا جائے گا. ہر وقت اللہ کے دربار میں توبہ 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 کرو. آج ذرا سارے گھر چلے جانا اور اپنی گھر والی اپنی بیٹی سے کہنا, اگر تو باپ کی زندگی چاہتی ہے تو آج کے بعد مجھے ننگے سر روٹی پکا کے نہ دینا. اے میری بچی, 5 نمازیں پڑھے گی تو تیرا باپ تیرے ہاتھ کا کھانا کھائے گا, ورنہ بھوکا مر جائے گا. کرو تو صحیح.